حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ جہنم اپنی پیٹھ پر تمام لوگوں کو جمع لے گا۔ جب سب نیک و بد جمع ہو جائیں گے تو الگ الگ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنوں کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کو نکال کر جائے گی، جن کو وہ اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جب پلشرات سے پر ہوں گے، اے جہنم تو جہنمی آدمیوں کو پہچان لے اور جنتی آدمیوں کو چھوڑ دے۔ جہنمی آدمیوں کو اس طریقے سے پہچانے گی جس طریقے سے ہم اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پر ہو کر جنت میں پہنچا جائیں گے۔ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پر ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور دوزخی دوزخ میں جھونکے دیے جائیں گے، جس کو اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسے حالت میں رہنے دیں گے گھٹنے کے بل گر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں سورہ مریم میں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طور طریقوں کو آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتا تھا، کسے؟ اللہ سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو وہ دوزخ میں ایسے حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ قرآن شریف کی آیتوں میں دوزخیوں کے داخل کی صورت کئی جگہ بیان کی گئی ہے، جن میں یعنی قرآن شریف میں آیتوں میں دوزخیوں کو داخل کی صورت کئی جگہ بیان کی گئی ہے، جن میں یہاں بھی ہے کہ دوزخ کی پیاس کی حالت میں جہنمی رسید کیے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے۔ نیچے کی آیتوں میں یہ مضمون خوب صاف سمجھ میں آتے ہیں، یعنی جب وہ دوزخی آدمی جو دوزخ کی طرف جائیں گے، جو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ قرآن کریم میں فرما رہے، اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ پیاس کی حالت میں دوزخ کے آدمی دوزخ کی طرف ہانکیں گے، بولتے دیکھو جانوروں کو جیسا ہانک چلا کر مار کر دوڑاتے ہیں، اللہم اغفر لی۔ اور بھی جس دن مجرم منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہم جس دن مجرم منہ کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ اور بھی قرآن کریم میں خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جو گناہ گار، جو کافر، جو شرک کرنے والا گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر ابلیس سب کے سب دوزخ کے دھوکے میں اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ ایک تو شیطان گمراہ کرنے کی وجہ سے، یہ گمراہ ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، یعنی اندھا منہ ڈھکل دیں گے۔ مجرم لوگ اپنے حلیہ سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ ان کے چہرے سیاہی اور آنکھیں نیلی ہوگی، یعنی جو
काफिर लोग हैं उनका चेहरे से पहचाना जाएगा, जो मोमिन लोग हैं उनको उनके चेहरे से पहचाना जाएगा। ये सूरह रहमान की आयत है। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ बिन्नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुजरिम लोग अपने हुलिया से पहचाने जाएंगे क्योंकि उनके चेहरे स्याही और आंखें नीली होगी। फिर उनके सर के बाल और पाँव पकड़ लिए जाएंगे, उनके सर के बाल और पाँव पकड़ लिए जाएंगे और उनको घसड़ कर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तरगीब व तरहीब में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल इस आयत की तफसीर में नकल किया गया है कि मुजरिम के हाथ और पैर मोड़ कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तरगीबी तहरीब में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल या आयत की तस्वीर के नकल किया गया है कि मुजरिम के हाथ और पैर मोड़कर हाथ और पाँव मोड़कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, फिर लकड़ियों की तरह तोड़ मरोड़ दिए जाएंगे और जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। फरिश्तों को हुक्म होगा कि जमा कर लो जालिमों को और उनके जोड़ों को और उनके माबूदों को जिनको वे लोग खुदा को छोड़कर पूजा करते थे, और फिर इन सब को दोज़ख का रास्ता दिखाओ। और फिर हुक्म होगा कि अच्छा ज़रा उनको ठहराओ, उनसे सवाल किया जाएगा। चुनांचा यह सवाल होगा कि अब तुमको क्या हुआ, एक दूसरे की मदद नहीं करते, इस पर भी वह एक दूसरे की कुछ मदद ना करेंगे, बल्कि सब के सब सर झुकाए खड़े रहेंगे। इनके माबूद भी, जिसके इबादत करने वाले भी, सभी आदमी सर झुकाए होंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर।